اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایک سوال میرے سامنے ہے کہ کلمہ طیبہ جسے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ قرآن میں اس طرح سیریل سے لکھا ہوا کیوں نہیں ہے؟ اس پہ میں نے کئی بار لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، سمجھایا بھی ہے کہ اس کلمے سے آدمی کوئی بھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر آپ یہ بھی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیونکہ الہ کے بعد وحدہ لا شریک لہ کا اضافہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں اب تک شرک کرتا تھا، اب میں یہ مان چکا ہوں کہ اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رَسُولُهُ، اور میں گواہی دے سکتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول۔ اس میں کہیں بھی اس بات کا اقرار نہیں ہے کہ میں آج سے اسلام قبول کرتا ہوں یا میں آج سے ایمان لاتا ہوں اور میں فلاں اور فلاں اور فلاں۔ یہ ایک صرف اس بات کا اقرار ہے کہ میں نے شرک چھوڑ دیا ہے، یا پھر اس میں یہ بھی نہیں ہے، وہ تو صرف اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور میں یہ گواہی دے سکتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بندے بھی ہیں، وہ نور بھی نہیں ہیں، وہ فرشتے بھی نہیں ہیں، وہ اور بہت کچھ بنا لیتے ہیں لوگ، وہ بھی نہیں ہیں۔ چلیے، میں اس سلسلے میں بہت آج بھی ابھی فجر میں یہی خیال چل رہا تھا، ایک اور صاحب بھی ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، میں سمجھایا دیکھیے یہ ہمارے دشمنوں نے، اسلامی دشمنوں نے، محمد الرسول اللہ کے دشمنوں نے ہو سکتا ہے یہ کلمہ بنایا ہوگا، یا کسی سچویشن سے یہ کلمہ اٹھا کے اس کو اتنا مشہور کیا کہ وہ عرش پہ لکھا ہوا تھا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، ابو طالب نے پڑھا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کان میں کہا تھا کہ کلمہ پڑھ لو تو پڑھے نہیں۔ یہ کہانیاں ہم بہت بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب ابو طالب کے کان میں کہا تھا تو یہ بات ابو طالب کے ذریعے باہر آئی، یا رسول اللہ خود بولے میں ان کے کان میں بولا تھا لیکن وہ میری بات کو نہیں مانے؟ اپنے چچا کو بدنام کرنا چاہ رہے تھے کیا؟ جس کا اپنا بچہ 11 سال کی عمر میں محمد کو رسول مان لے، ان کے والد جو اپنا فارم ہاؤس دے دیں شب ابی طالب 3 سال کے لیے جب بائیکاٹ ہوا مسلمانوں کا، یہ سب ہسٹری ہے نا، قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ بولنے والے وہ بھی بولتے، یہ بھی بولتے، عقل نہیں ہے کیا ان لوگوں کو؟ خیر، اس کے اوپر بات کرنا ہی بیکار ہے ایسے جاہلوں کے لیے۔ تو بات ہو رہی ہے کلمے کی، تو یہ کلمہ آخر ہے کیا چیز؟ یہ آیا کہاں سے؟ یہ کیا کریں ہم اس کا؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے دشمنوں نے ہم کو دھوکہ دیا ہے، جو اصل کلمہ تھا اس سے ہٹایا ہے ہم کو، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن میں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ یوم الآخر، اور پھر کہا ہے کہ بھئی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ۔ پھر آگے بھی بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کے خالی بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، وہ قتال کرتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، اپنی جانیں بھی دیتے ہیں اور کسی کی جان بھی لیتے ہیں ایمان کے لیے۔ انہیں اپنے اس تجارت کے اوپر اے محمد خوشخبری دے دو۔ حجرات میں تو یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، 13، 14، 15 پڑھ کے دیکھ لیجئے آپ، کہ یہ اعراب قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، تم ایمان لائے نہیں۔ یہ بدو آ کے کہتے ہیں تم سے کہ ہم ایمان لائے نہیں، تم تو تلوار کی زور پہ ڈر کے تم نے سمجھ لیا کہ اب اگر ہم ایمان نہیں لائیں، کیونکہ تم نے محمد کو تو دیکھا نہیں۔ جو لوگ مکے میں رسول اللہ پہ ایمان لائے ان کے پاس قرآن نہیں تھا، رسول اللہ کی زندگی تھی، اس پہ ایمان لائے کہ یہ شخص بالکل صحیح بول رہا ہے کہ واقعی اللہ کا رسول بن سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی ایسا تصور نہیں تھا کہ خاتم النبیین وغیرہ وغیرہ، جبکہ وہ عیسائیوں نے وہ بھی بنا لیا تھا اپنا۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قولوا اسلمنا، کہ ان سے کہو کہ میں مسلمانوں میں داخل ہو گیا ہوں، اس وقت جس طریقے سے یہ لوگ جی رہے ہیں میں ایمان تو نہیں لایا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے
کہ اگر تم اسی طرح پابندی کرتے رہو گے، برائیاں چھوڑتے رہو گے، بھلائیاں کرتے رہو گے، تو ہم تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے، لیکن ایمان کی بات ہمارے سامنے مت کرو۔ ایمان یا تو انہی کا ہے جو رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور سامنے مان لیے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ اشہد ان محمدن عبدہ رسولہ، اور انہوں نے شرک چھوڑا تھا، اسی لیے کہا تھا کہ واقعی اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ میں گواہی دے سکتا ہوں اس بات کی، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد نے یہ بات بتائی ہے، وہ ان کے لیے تھا۔ جبکہ ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جس میں آپ ابوبکر صدیق سے لے کے ختیجہ سے لے کے آخری کسی صحابی کا ایک روایت بھی نہیں دکھا سکتے جس میں انہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہو۔ یہاں تو خالی زبان سے نکالو جنت پکی، یہاں تو مرتے وقت کی دعا، کیونکہ فرعون نے ان کے بڑوں نے کیا تھا مرتے وقت، یہ بھی مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ جبکہ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں جا کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب اس نے اقرار کیا کہ واقعی عبادت کے لائق تو ہے، میں اپنے نفس کو تیرا مقابل بنا لیا تھا شرک کر کے، پھر اللہ کہتا ہے کہ اس طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو اور زندہ بچا کے لاتے ہیں مچھلی کے پیٹ سے بھی۔ جو مرتے وقت موت کے ڈر سے یا پھر شرک کی توبہ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں نے شرک کیا تھا اور جان بچ جائے تو سمجھو وہ مومن ہے، اور اگر مرتے مرتے کلمہ نصیب ہو گیا تو پکا جہنمی ہے، پھر وہ فرعون کے خاندان سے ہے، وہ خاندان تو کیا فرعون کا چیلا ہے۔ اب آئیے ایک بہت اچھی بات میرے ذہن میں آئی کہ اگر کسی کو آپ پہلے تو قرآن میں کلمہ ہے نہیں لکھا ہوا کہیں پر بھی، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد، یعنی عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ اور محمد کے جو کہ رسول ہیں اللہ کے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ نہ وہاں پر فل اسٹاپ ہے، نہ وہاں پر کاما ہے، نہ وہاں پر وقفہ ہے۔ پوری قرآن میں ہم پڑھتے رہے، جہاں تو آ جائے، یہاں پر جیم آ جائے چھوٹا سا، یہاں وقفہ لینا ہے۔ جب تک آپ وقفہ نہیں لیں گے لا الہ الا اللہ، اس کے بعد آ کے اور محمد رسول اللہ، تو ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پہ بات رک جانا چاہیے، پھر اشہد ان محمدن عبدہ رسولہ اس طرح الگ کریں گے تو ٹھیک ہے۔ لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کو دھوکہ دے کے جو ہے شرک کروایا جا رہا ہے کہ عبادت کے لائق اللہ اور محمد ہے، صرف بازو بازو، کاما بھی نہیں، فل اسٹاپ بھی نہیں، کوئی اشارہ نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں، یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو ایمان سے ہٹانا ہے۔ یہاں سورہ بقرہ کی 130 سے میں پڑھوں گا، جہاں سے 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت میں ڈال رکھا ہو، اس کے سوا یہ حرکت کوئی نہیں کر سکتا۔ ابراہیم تو وہ شخص تھا جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ آج بھی آپ ابراہیم کا کام کیجئے، اللہ آپ کو چن لے گا۔ اذ قال ربہ اسلم، یہاں ہے مسلمان ہو جا۔ پہلے تو چن لیا، کیونکہ وہ پہلے سے والد کے ساتھ بحث کر رہے ہیں کہ میں نے اس کو معبود سمجھا، اس کو معبود سمجھا، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ کہہ کے وہ نکل گئے۔ پھر بار بار اللہ تعالیٰ آزماتا رہا۔ ذرا 15واں رکوع پڑھ کے دیکھ لیجئے، ذرا پڑھیے قرآن، نکالیے بھائی پلیز۔ یہ کب تک ٹھنڈے بیٹھ کے سنتے رہیں گے؟ خالی وہ سن لیے، یہ سن لیے، باقی کے وظیفے پڑھ لیے، پڑھ کے پھونک لیے، مردوں پہ بخش دیے۔ کام کب کریں گے بھائی آپ؟ عمل کب کریں گے؟ خیر، تو اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اور جو بھی لوگ کسی کو مسلمانوں میں داخل کرنا چاہتے ہیں، پہلے ان کو ایمان لانے پہ سمجھائیے آپ۔ اگر وہ مسلمان ہونا بھی چاہتے ہیں، قبول بھی کرنا چاہتے ہیں، تو کہیں کہ اسلمت لرب العالمین، میں فرما برداروں میں شامل ہو گیا رب العالمین کے۔ اس کے بعد وصّى بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب، اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو دی تھی
اور اس کو وصیت کیا تھا کہ یعقوب اپنی اولاد کو وصیت کیا تھا، کر گیا۔ اس نے کہا تھا میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ ہاں، وَوَصَّى لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس میں بھی ہے، دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی تم برائیوں سے بچو اس حالت میں کہ تمہیں موت آ جائے، ورنہ نافرمانیوں میں مرو گے تو تم مسلمان نہیں، کافر مرو گے۔ اس کے بعد 133، پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب نے اپنی اولاد سے رخصت ہوتے ہوتے کہا تھا، مرتے وقت اپنے بچوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم ایک ہی خدا کی بندگی کریں گے۔ الہکم الہ آباء ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد نحن لہو مسلمون۔ یہ ہے اصل چیز۔ تلک امتن، وہ ایک ایسی امت تھی اور قد خلت، گزر گئی، اور لہا ما کسبت و لکم ما کسبتم، ان کا کیا دھرا ان کے ساتھ ہے، تم جو کرو گے تمہارے ساتھ رہے گا۔ ولا تسألن عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے رہے تھے۔ وقالوا كونوا هدى او نصارى تهتدوا، وہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ، یہاں تبلیغی جماعت میں آ جاؤ، یا اہل حدیث ہو جاؤ، یا جماعت اسلامی کے ہو جاؤ، یا اہل سنت ہو جاؤ، یا قادیانی ہو جاؤ، یا شیعہ ہو جاؤ تو تم فلاح پاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ان سے کہو، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت ملے گی، ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اپناؤ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا، مطلب تم لوگ مشرک ہو۔ بقرہ 136، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، یہاں آ گئے اب آپ ایمان پر۔ ہاں، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس پر جو اس کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط۔ مسلمانوں کہو ہم ایمان لائے، خالی مسلمان ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کتاب کی طرف، اس پیغام کی طرف جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اس کے مسلم ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون۔ اور اس کے بعد 137، پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں، پھر دیکھیے، فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ، جیسا پہلے کے لوگ، قَدِ اهْتَدُوا، اس کا مطلب اب وہ ہدایت پر ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر منہ پھیرے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی پر رکے ہوئے ہیں۔ اب اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا، وہ کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ 138، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا کسی کا رنگ نہیں، ہم نے اس کی بندگی کر لی، اور نحو لہو عابدون۔ خیر، اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ایسے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ خیر یہ بہت ساری باتیں ہیں، وقت کافی ہو گیا ہے، بس میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ کلمہ پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ مت دیجیے، اور یہ جہالت سے باہر نکلیے، مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، ایسی حرکتیں کیجیے تاکہ آپ کی کبھی بھی موت آ جائے تو آپ زنا میں نہ ہو، آپ نشے میں نہ ہو، آپ کے منہ میں گٹکا، شراب، سگریٹ نہ ہو، آپ کوئی حرامی پن نہ کر رہے ہوں، آپ کمپنی کا پیٹرول جلا رہے ہیں، کمپنی کے کام میں سے چوری کر رہے ہیں، کمپنی کا سامان لے کے بیچ رہے ہیں، کسی سے وعدہ خلافی کر رہے ہیں، کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی کو تہمت لگا رہے ہیں، کسی کو انجان مار رہے ہیں، کسی کو وعدہ کر کے جھوٹ بول رہے ہیں، کل آ جاؤں گا، میں پرسوں آ جاؤں گا، میں شام میں آ رہا ہوں، میں فلاں کروں گا، میں آپ کو یہ کروں گا، لوگوں کا سامان لے کے چوری کرنا، واپس کرنے کا وعدہ کر کے نہیں کرنا، یہ روز دیکھ رہا ہوں میں۔ اور ایسے ذلیل لوگ ہیں یہ کہ بڑے معتبر بنے پھرتے ہیں، پھر اب ان کا حال حلیہ، ان کی دولت دیکھو آپ، مگر مر رہے ہیں تو کفر میں مر رہے ہیں، جی رہے ہیں تو منافقت میں جی رہے ہیں۔ کیا کہوں، اللہ محفوظ رکھیں ان لوگوں سے، وہ تو آزمائش کی زندگی ہے، اس لیے ہم بھگت رہے ہیں ساری چیزیں۔ تو یہ دھوکوں سے باہر نکلیے، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، اس کی تلاوت کیجیے، اس پر عمل کیجیے، اس کی دعوت دیجیے، ایمان لائیے، ورنہ سیدھا جائیں گے جہنم میں۔ تو
میں آپ کا سوال کا جواب بس اتنا کر سکا میرے بھائی. آپ بھی پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.